سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى إخبارا عاما يؤم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ عام یعنی تمام اللہ کی جو مخلوق ہے سب پہ موت آنی ہے. جیسے کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ ہر وہ چیز جو ہے اس پر فنا ہے، قابل فنا ہے، صرف اسی کی ذات ہے جو باقی ہوگی. فهو تعالی وحدہ الحی الذی لا يموت، اسی کی ذات ہے جس پہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور جس پہ کبھی فنا اور موت نہیں آئے گی. والجن والانس یموتون، جن ہوں یا انسان ہوں سب پہ موت آئے گی. وکذالک الملائکۃ وحملۃ العرش، اسی طرح اللہ کے فرشتے اور ایسے فرشتے جو حملۃ العرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے، ان پر بھی موت آئے گی. وَيَنْفَرِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْقَهَّارُ بِالدَّيْمُومَةِ وَالْبَقَاءِ فَيَكُونُ آخِرًا كَمَا كَانَ أَوَّلًا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ہیں، جن ہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب پہ موت آنی ہے. اللہ کے فرشتوں پہ بھی موت آنی ہے، حملۃ العرش پہ بھی موت آنی ہے، ملائکۃ المقربین پہ بھی موت آنی ہے. موت سے کسی کو مفر نہیں. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سب فرشتوں پہ سب چیزوں پہ موت آ جائے گی تو باقی اللہ کے 4 فرشتے بچیں گے جو سب سے زیادہ عزت والے، شہرت والے فرشتے ہیں، یعنی جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل اب کون باقی؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل میں عرض ہے کہ اب ہم صرف 4 فرشتے باقی ہیں، بس سب پہ موت آ گئی. اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے جبریل علیہ السلام کو کہ ان 3 کی روح جو ہے قبض کرو. تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ان 3 کی روح قبض کریں گے تو وہ 3 بھی موت آ جائے. اصل میں وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ کا نظام ہے کہ مثلا اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذمے رکھا ہے کہ وہ اللہ کی وحی لے کر اس کے پیغمبروں کے پاس جائیں. اسی طرح اللہ نے اسرائیل یا عزرائیل جسے ہم کہتے ہیں ملک الموت جس کا نام قرآن نے رکھا ہے، اس کے ذمے ہے ارواح کا قبض کرنا. پھر اس کے نگرانی میں اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ جن کا عدد اللہ جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت آنے پر جب یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا تو اب ملک الموت پر بھی موت آ جائے گی. ایک تو یہ واضح ہو جائے پورے عالم کو کہ یہ نہیں کہ جو موت دینے والا ہے اس پہ موت نہیں آئے گی، ملک الموت پہ نہ، اس پر بھی موت آئے گی.
اور دوسری یہ بات کہ یہ نہ سمجھے دنیا کے بس شاید یہ کام یہی فرشتہ کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتے، تو یہ سبق دیا جائے گا کہ ان کا کوئی کام نہیں، اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جس کے ذمے جو ڈپٹی سرنج لگا دے اس نے سر انجام کرنی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملے اس کی اطاعت۔ جیسے کہ آپ نے الحمدللہ دیکھا ہے کہ اب نظام عالم یوں ہے کہ مشرق کی جانب سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جانب مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت آنے سے قبل اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے سورج کو کہ مشرق کے بجائے اب مغرب سے نکلو، الٹا دور چلو، تاکہ ایک تو یہ واضح ہو جائے کہ بھئی اب وہ وقت ختم ہو گیا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ اور دوسرا عالم کو یہ بھی سبق مل جائے کہ اب نظام یوں نہیں چل رہا، الٹ چل رہا ہے، یعنی ختم کر دیا جائے گا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اب چاند سورج تارے سماوات سب ختم ہو جائے۔ اور تیسرا دنیا کو یہ سبق دیا گیا کہ کہیں کوئی جاہل یہ اعتراض نہ کر بیٹھے کہ بھی اللہ پاک بھی سورج کو مشرق سے نکالنے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن مغرب سے نکالنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ فرمائیں گے تو میری مرضی ہے، میرے حکم کے تابع ہیں، میں جب ان کو حکم دیتا ہوں وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور جب میں حکم دوں گا تو مغرب سے طلوع ہوگا، یہ تو میرا نظام ہے، میرا حکم ہے، امر ہے، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ اس لیے اللہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے بندوں پہ واضح کر دیں گے کہ اب آسمانی مخلوق ہے، ملائکۃ المقربین ہیں، حملۃ العرش ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، لیکن سب پہ موت آئی، اب بچا جبرائیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم دیں گے کہ ہاں جبرائیل کب کون بچ گئے؟ کہ یا اللہ ما بقی الا عبدک الذلیل، کہ رب جلیل اب سب سے کمزور بندہ تیری مخلوق جو ہے صرف جبریل ہے اور کوئی نہیں، سب ختم ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، تو جبرائیل بھی مر جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ ہر چیز پہ فنا ہے، ہر چیز پہ موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی استغراق دیکھیں کہ یہاں مضاف مضاف الیہ جو ہے کل نفس اور وہاں مضاف مضاف الیہ جو ہے کل شیء، اور وہاں جو ہے کل من علیہا فان، یعنی تین صیغوں میں اللہ نے قرآن میں اپنے احکام کا ذکر فرمایا۔ کہیں کل نفس کا ذکر کیا کہ ہر نفس جاندار، اور کہیں فرمایا ہر چیز، کل شیء ہر چیز قابل ہلاک ہے، اور کہیں فرمایا ہر وہ چیز جو اس زمین پہ ہے اس پہ فنا ہے۔ تو اب آسمان بھی تو اسی زمین کے اوپر ہے، انس و جن بھی اسی زمین پر ہیں، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی اسی زمین پر ہیں، تو جو چیزیں بھی اس کے اوپر آئیں علیہا فان، من کل من علیہا فان۔ اچھا لفظ فنا بھی آیا، لفظ ہلاک بھی آیا، اور لفظ موت بھی آیا، تاکہ کوئی کسی بہانے سے انکار نہ کر سکے، کسی ایک لفظ کا کوئی دوسرا ترجمہ ڈھونڈ لے۔ اور اللہ کے قرآن میں تعویلات فاسدہ اور تعویلات بعیدہ کرتا رہے، جیسے کہ گمراہ فرقوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں تحریف معنوی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سارے ایسے اسلوب بیان سے فرما دیا کہ اب کسی کو کوئی یعنی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں۔ اچھا پھر جب فرما دیا تھا کل من علیہا فان، لیکن پھر تفصیل بھی بیان کر دی، فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے مقام پہ فرمایا یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا،
اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے کئی اسلوب تھا کہ کبھی بھی کوئی باطل گنجائش نہ نکال سکے. یہ آسمان پھٹ جائیں گے, زمینیں, میرا مولا فرمایا زمینیں بھی ہم بدل دیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. فرمایا جس دن بدل دی جائیں گی زمینیں, آسمان اور سب کچھ اللہ کے سامنے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. فرمایا آج کے دن سب کو بدلہ ملے گا, کسی پہ ظلم نہیں ہوگا, اللہ ظلم سے پاک. اور اللہ اتنی جلدی حساب لینے والے ہیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابھی آدھا دن بھی نہیں گزرے گا, جنت والے جنت میں پہنچ کے آرام کر کے کھانے کھا کے قیلولہ جنت میں کریں گے, اور جہنم والے جو ہیں وہ جہنم میں جا کے عذاب بھگتیں گے. وہ اتنی سریع الحساب ہے کہ اولین و آخرین کا تمام حساب جو ہے اتنی سرعت کے ساتھ, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ مکمل کر دیا جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ بعض مستشرقین, اعداء اسلام اور اعداء دین جو ہیں, وہ لوگوں کو شبہات میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی ایسا آسمان, ایسی زمین کہ ہم ایک مکان بناتے ہیں, ایک محل بناتے ہیں, اس پہ 10 لاکھ 20 لاکھ 100 لاکھ کروڑ 2 کروڑ خرچ کرتے ہیں, تو کیا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو توڑ دیں؟ یا اگر کوئی توڑے تو ہر کوئی دیکھنے والا کہتے ہیں یار دیکھو عجیب آدمی ہے, پہلے 2 کروڑ روپیہ لگا کے بہترین مکان بنا, اب توڑ رہا ہے. کوئی کہے گا بھئی عقل ٹھیک نہیں, کوئی کہے گا بالکل بیچارہ جانتا کچھ نہیں, کوئی کہے گا بھئی بس پتہ نہیں اس کے پاس شاید کوئی مفت کے پیسے, آرام کے پیسے آ گئے تھے, یعنی 1000 باتیں ہوں گی. تو کہتے ہیں اللہ نے جب اتنا بڑا کارخانہ بنا دیا تو اس کو ختم کیوں کرتے ہیں؟ تو بعض مستشرقین جو ہے نا جی, اعداء اسلام, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دماغ میں ایک کیڑا ڈال دو بس, اور جب تھوڑا سا شبہ پڑ جائے نا جی پھر آدمی آگے بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اسلام سے بدزن ہو جائے کہ دیکھو جی اللہ نے اتنی آسمان و زمین بنائے اور ایسا نظام بنایا, اور سب کچھ بنانے کے بعد جو ہے اس کو ختم کر دیں گے, فنا کر دیں گے, ریزہ ریزہ کر دیں گے, توڑ دیں گے, پہاڑ اڑ جائیں گے اور زمینیں جو ہیں وہ بدل جائیں گی. تو کیا مطلب, اتنا بڑا خرچ, اتنا بڑا نقصان, تو اللہ پاک ایسا کیوں کریں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ کیڑا آ جائے کہ مانا ایسا نہیں ہوگا, یعنی ایسا نہیں ہوگا تو قرآن کا انکار ہو گیا, حضور کا انکار ہو گیا, آدمی ایمان سے نکل گیا. تو بات کو سمجھیں, اصل بات یہ ہے کہ ہر بندہ جب غلطی کرتا ہے نا جی, تو وہ اللہ کے کمال قدرت کو اور کمال علم کو بندوں پہ نعوذ باللہ قیاس کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ اللہ تو بے مثل بے مثال ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم 2 کروڑ لگا کے توڑیں گے تو نقصان ہوگا, تم بندے ہو, وہ تو خالق ہے. اور پھر اللہ نے اس نظام کو بناتے ہوئے فیصلہ فرما دیا تھا کہ یہ عالم ارواح ہے, پھر عالم دنیا ہے, پھر عالم برزخ ہے, سب پہ فنا آ گئی, پھر عالم آخرت ہے. تو اللہ کا ایک فیصلہ ہے, اور پہلے بنانے میں بھی اس پہ کوئی خرچ نہیں کرنا پڑا, اور دوبارہ توڑنے میں بھی اس نے کوئی خرچ نہیں کرنا کہ یہ ملبہ کون اٹھائے گا اور کہاں لے جائے گا. اس کا تو حکم اتنی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. وہاں تو صرف حکم دینا ہے, کن, ٹوٹ جاؤ, ٹوٹ جاؤ, کن, بن جاؤ, بن گئے. تو جس کے ادنا اشارے سے کلمہ البصر, یعنی پلک جھپکنے سے پہلے پوری دنیا کو فنا کر دے اور پلک جھپکنے سے پہلے پوری دنیا کو دوبارہ بنا دے, اس کو کیا تکلیف ہے کہ اس پر آدمی اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑاتا رہے کہ جی ہم مکان بناتے ہیں تو نہیں توڑتے, اور اللہ بھی یہاں کیوں توڑیں گے. تو ہمارے قیاس کرنے کے
گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، مالک مالک ہے، مملوک مملوک ہے. جیسے ایک آدمی آیا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں اور آگے کہنے لگا کہ حضرت علی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا سمجھ نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ بات ٹھیک ہے. حضرت علی نے فرمایا بالکل ہدایت دینے والا اللہ ہے. تو اس نے کہا کہ جناب یہ مثلاً یہ مسلمان ہے، مثال کے طور پہ ابو جہل بھی بندہ ہے، اکرمہ بھی بندہ ہے. اللہ نے اکرمہ کو بیٹے کو تو ہدایت دے دی اور بطل من ابطال الاسلام رضی اللہ عنہ اس مقام پہ پہنچ گئے، لیکن باپ کو نہ ملی. مثلاً ولید ہے، ولید باپ ہے اور خالد بیٹا ہے. تو حضرت خالد جو ہیں وہ تو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب لے گئے اور باپ کافر رہا. تو اس نے کہا جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر اللہ نے اس کو تو ہدایت دے دی اور اس کو کیوں نہیں دی؟ یہ بھی بندہ ہے، یہ بھی بندہ ہے، یہ بھی اس کی مخلوق ہے، یہ بھی اس کی مخلوق ہے. انصاف تو نہ ہوا کہ بیٹے کو ہدایت دے دے اور باپ جہنم میں چلا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، فرمایا بات سنو کہ یہ جو کچھ اس نے کیا ہے اپنے ملک میں کیا ہے یا تمہارے ملک میں؟ میں نے کہا نہیں کیا تو اپنے ملک میں ہے، ہمارا ملک تو نہیں ہے، ملک تو دونوں اس کے. تو اس نے کہا اگر مالک اپنے ملک میں کوئی تصرف کرے تو وہ تصرف تو غلط نہیں ہوتا، تصرف تو وہ غلط ہوتا ہے جب تیرے ملک میں دخل دے. ایک آدمی کی جیب میں اپنے پیسے ہیں، اس کی مرضی خیرات کرے، صدقات کرے، کسی کو دے دے، تیری جیب میں ہاتھ ڈالے تو ظلم ہے نا. تو جب بندے اس کے، ملک اس کا، ملک اس کا، مملوک اس کے، عبید اس کے، تو وہ اپنے ملک میں جو چاہے کر رہے ہیں، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اور باقی یاد رکھو کہ کیوں کیا وہ جانتا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. جو برتن جس لائق تھا اس برتن میں اللہ نے وہی ڈالا. جو ظرف نبوت و رسالت کے لائق تھے اللہ نے ان کو نبوت و رسالت کے تاج پہنائے، اور جو صحابہ بننے کے قابل تھے اللہ نے ان کو اصحاب رسول کا مقام بخشا. اس لیے میرے پاک سرکار نے فرمایا کہ ساری دنیا پہ اللہ کی قدرت کی نظر ہے ڈالی اور ساری مخلوق میں مجھے چن لیا. فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا. ایمان سے کہو جس کو خدا نے چنا ہو، خدا کے چناؤ میں کوئی نقص آ سکتا ہے؟ جب چننے والا نقص سے پاک ہے، چننے والا غلطی سے پاک ہے، چننے والا بھولنے سے پاک ہے، تو جس محمد کو چن لیا ہے وہ بھی پاک ہے. اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، حضور خود فرماتے ہیں کہ سارے عرب عجم میں، ساری مخلوق میں ختم نبوت کے لیے، انبیاء کی امامت و سیادت کے لیے، تمام مخلوق کی سرداری کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے. اور فرمایا ثم اختار علی اصحابی، اور اس کے بعد میرے لیے میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چن لیا کہ کون میرے مدنی کا ساتھی بنے گا، کون میرے محمد کا وزیر بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کون خلفائے راشدین بنیں گے، کون شہدائے بدر بنیں گے، کون شہدائے احد بنیں گے، کون اصحاب بیعت رضوان بنیں گے، کون مکے میں ایمان لائیں گے، کون طائف میں ایمان لائیں گے، کون فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں گے، کون بعد میں ایمان لائیں گے، کون مہاجرین بنیں گے، کون انصار بنیں گے. فرمایا میرے ساتھیوں کو بھی اللہ نے میرے لیے چن لیا ہے. تو جو جس قابل ہوتا ہے اللہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس کے فیصلے عدل ہوتے ہیں، انصاف ہوتے ہیں. جس کو ہدایت دی ہے وہ قابل ہدایت تھا، اور جس کو گمراہ کر دیا ہے وہ گمراہی کے قابل تھا. اللہ ظلم کسی پہ نہیں کرتا. سوال صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا.
ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارا عقل نہیں ہوتا. صرف ایک ایکسچینج میں آپ جا کے بیٹھ جائیں، دیکھیں کبھی وہ ادھر لگا رہا ہے، کبھی تار ادھر لگا رہا ہے، کبھی ادھر لگا رہا ہے، اور ہم بھی بیٹھ جائیں کہ پاگل ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، دماغ خراب ہے اس کا، کبھی ادھر سے نکال رہا ہے ادھر لگا رہا ہے، کبھی ادھر سے نکال رہا ہے ادھر لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ لیکن لگانے والا جانتا ہے میں نے ادھر کیوں لگانی ہے اور ادھر کیوں لگانی ہے. اسی طرح میرے مالک نے بھی جن کے مقدر میں ہدایت کا نور لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت کے قابل ہے، اور جن پر موریں لگا دی ہیں وہ جانتا ہے کہ یہ غوایت کے مستحق ہیں. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کو میرا مدنی آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا، دعوت دینا نہ دینا، قرآن سنانا نہ سنانا برابر ہے، یہ ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے. اب لوگوں کے دماغ میں یہ خلل ہے کہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ایمان نہیں لے آئیں گے تو لہذا خدا اس کو ایمان نہیں لانے دیتا. نا، یہی وہ غلطی ہے جو لوگوں کو دھوکا ہے. لوگوں کو جیسے دھوکا ہوتا ہے نا جی، اور جی تم نے بھائی شراب کیوں پیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے لکھا تھا، جی کیا کروں؟ جی اللہ کا لکھا تو جی نہیں بدل سکتا. اچھا بھی تم زنا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے مولوی صاحب، تقدیر کا لکھا ہے، اللہ نے جو لکھا تھا. یہ بے وقوفی ہے لوگوں کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یعنی اللہ لوگوں کو زبردستی شراب پلاتے ہیں لکھ کے. یہی معنی ہے آپ کا لکھنے کا معنی، یہی سمجھایا آپ نے کہ اللہ زبردستی گناہ کرواتے ہیں. ادھر نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، ادھر گناہ بھی خود کرواتے ہیں زبردستی. پھر سزا بھی، جب گناہ خود کراؤ پھر سزا دینے کا کیا مطلب؟ یاد رکھو نہیں، اللہ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار کے ساتھ فرما دیا ہدیناہ النجدین. دوسرے مقام پہ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خبردار، ہم نے انسان کو راستے بتلا دیے ہیں، یہ شکر کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ شرک کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط الجحیم ہے، یہ حزب الرحمان ہے، یہ حزب الشیطان ہے. اور اس کو ہم نے اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنے ارادے اختیار سے جو راستہ اختیار کرے وہ کرتا اپنے اختیار سے ہے، اور پھر اسی پر ہم سزا دیتے ہیں. لکھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اس بندے کے اس عمل کرنے سے پہلے پتا تھا کہ یہ کرے گا، اس لیے اس نے لکھ دیا، ورنہ عمل جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ میاں زبردستی کسی کو کراتے ہیں. یہ بات سمجھا کریں لوگوں کے دماغ. اور جی جب گناہ کریں تو ان کو تقدیر اسی وقت یاد آتی ہے، نیکی کے وقت تقدیر یاد نہیں آتی ان کو. جب برائی کریں او جی کیا کریں جی، اللہ کا لکھا ہے جی، اللہ نے آپ کو اچھا لکھ دیا ہمیں برا لکھ دیا تو ہم کیا کریں جی. تو پھر 1,24,000 نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ نے قرآن اتارے، کتابیں بھیجی، دعوت بھیجی، کیا ضرورت تھی؟ وہ تو لکھ دیا تھا جو لکھ دیا. معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا، مرنے تک جو کرے گا اس کے پہلے علم میں ہے. اس نے اپنے کمال علم کا اظہار کر کے لکھ دیا، ورنہ کرتا ہر کوئی اپنے اختیار سے ہے، اپنے ارادے سے ہے. اس کے لیے دونوں راستے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، وہ ہدایت والے راستے پہ چلے یا غوایت والے راستے پہ چلے. اللہ نے انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی کہ میرے بندوں کو دعوت دو. اس لیے سمجھا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ ساری جیسے اب ہر چیز بتلا دی، کیونکہ ہر چیز پہ فنا آئے. کس پہ فنا نہیں آئے گی؟ فرمایا الواحد الحی القیوم، وہ ذات جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، جو زندہ ہے، جو ساری کائنات کو تھامنے والے ہیں، اور سب سے پہلے بھی وہی ہے، سب سے آخر میں بھی وہی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی، آخر بھی وہی. اور یاد رکھیں اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض جو لوگ ہیں نا جی اللہ رحمت فرمائے، یا تو غلط فہمی میں ایک بات کو نہ سمجھے بیچارے کہہ بیٹھے، یا بعض لوگ جو ہیں عمدن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں.
اب اللہ کی قرآن میں اللہ کی صفت کیا آئی؟ هو الاول والآخر. اچھا اسی طرح حدیث میں حضور کی صفت بھی آپ نے فرمایا اول بھی میں اور آخر بھی میں. تو اب کیا ہوا نتیجہ کہ لوگوں نے نعوذ باللہ اس بات کو غلط سمجھا. انہوں نے کہا دیکھو حضور فرماتے ہیں کہ میں اول ہوں اور میں آخر ہوں، اور ادھر اللہ کہتا ہے کہ میں اول ہوں اور میں. تو معلوم ہوا کہ شاید یہ اندر سے ایک ہے. یہ دھوکا لگا یا آمدن گمراہ کیا، اللہ عالم، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے. یا تو دھوکا لگا، سمجھ نہیں سکے. انہوں نے جب دیکھا کہ اول کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی ہے نبی کے ساتھ بھی ہے تو انہوں نے کہا ایک ہے. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے. حضور نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون. حضور نے فرمایا میری امت جو ہے ہم اول بھی ہیں ہم آخر بھی ہیں. تو اب تو ساری امت اول آخر بن گئی. تو مانا کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا آئے تو ہم سب کے آخر میں ہیں، تمام امتیں ختم ہو گئیں، آخری امت میری امت ہے، اور جنت میں ہم سب سے اول داخل ہوں گے، لہذا اول بھی ہم اور آخر بھی. تو ہمارا اول آخر ہونا یہ ہے کہ جنت میں پہلے جائیں گے لیکن دنیا میں بعد میں آئے. اسی طرح حضور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور آئے سب سے آخر میں. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا اللہ نے میری نبوت کا فیصلہ کر دیا تھا بل آدم بین الماء والطین. ابھی آدم علیہ السلام جو ہے ابھی ان کی تو مٹی بھی پوری ہوئی تھی، ابھی نفخ روح بھی نہیں ہوئی تھی، وہ گلگارے میں تھے. بھیجا مجھے سب سے آخر میں، اس لیے سمجھا کریں، ورنہ اصل اول حقیقی جو شان ہے وہ میرے اللہ کی ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور جب سب پہ فنا آئے گی اور کوئی نہیں ہوگا تو صرف اسی کی ذات ہوگی. تو وہ اول حقیقی کا مطلب علیحدہ ہے، آخر کا مطلب علیحدہ ہے. وہ لفظ جب نبی پر استعمال ہو تو معنی علیحدہ ہے، امت پہ استعمال ہو تو معنی علیحدہ ہے. یہ نہیں کہ ایک لفظ جہاں پڑھ لیا نعوذ باللہ پھر عقیدوں کو برباد کرتے چلے گئے. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو اب کون ذات باقی ہے. کہتے ہیں وَيَنْفَرِدُ الْوَاحِدُ. اب اکیلے کون ہے؟ ایک واحد الاحد القہار بِالدَّيْمُومَةِ وَالْبَقَاءِ. کیونکہ دوام بھی اسی کو، بقا بھی اسی کو. فَيَكُونُ آخِرًا كَمَا كَانَ أَوَّلًا. اب آخر میں بھی صرف اسی کی ذات جیسے اول بھی صرف اسی کی ذات تھی. فهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة الذي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة وجعل الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی طرف سے گویا مخلوق کے ساتھ تعزیت بھی ہے. کیا مانا؟ جیسے کوئی فوت ہو جائے نا تو آپ بھی جا کے ہمدردی کرتے ہیں نا، اچھا بھائی صبر کرو، اللہ کی مرضی، اللہ نے جو لکھا تھا موت پر حق ہے. تو اللہ نے گویا اس آیت میں تمام مخلوق کے ساتھ ایک ہمدردی بھی فرمائی کہ سن لو سب پہ موت آنی ہے، لہذا غم کا کیا مانا، پریشانی کا کیا بنا. یہ تھوڑا ہے کہ صرف اس نے مرنا ہے اور تم نے نہیں مرنا ہے، یا ہم نے مرنا ہے اور انہوں نے نہیں مرنا، سب نے مرنا. تو جب سب نے مرنا ہے تو تسلی کرو. اللہ کا ایک نظام ہے فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ. جب وہ وقت پورا ہو جائے گا اور جتنے نطفے اللہ نے مقدر کیے ہیں اصلاب آبا سے آئیں گے اور ماں کے رحم میں قرار پکڑیں گے، پیدا ہوں گے. جب ان کا عدد بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق کا عدد پورا ہو جائے گا، اب اللہ قیامت قائم فرما دیں گے تو سب مخلوق پہ فنا آئے گی، ہر کسی پہ موت آئے گی، ہر کسی پہ. بس دعا کریں کہ اللہ شان والی موت عطا فرمائے، اللہ موت شہادت نصیب فرمائے، اللہ اپنے رستے میں موت نصیب فرمائے، اور اللہ سوء قضا سے بچائے. میرے مدنی نے دعا سکھلائی ہے سرکار نے، اللہ کے کروڑوں سلام ہوں میرے آقا پہ، کہ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضا وشماتۃ الاعداء.
کہ یا اللہ ہم سختی سے پناہ مانگتے ہیں، سخت امتحانوں سے پناہ مانگتے ہیں، درک شقا اور شقا بدبختی کے لاحق ہونے سے پناہ مانگتے ہیں، اور بری موت سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ دشمنوں کے سامنے شرمندگی سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی جامع دعائیں سکھائی ہیں، اس لیے دعا کیا کریں ہمیشہ کہ اللہ موت تو آنی ہے، موت سے تو بھائی کسی کو مفر نہیں، موت سے تو کسی کو چارہ کار نہیں ہے، موت نے تو سب کو پکڑنا ہے، موت کی گاڑی تو سمجھو چل پڑی ہے، اپنے اپنے اسٹیشن سے سواریاں اٹھاتی ہوئی چلی جا رہی ہے، وہ تو چالو ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میرا بچہ جی اچھا جی آپ کے بیٹے کو جی نہیں ماشاء اللہ جی جوان ہو گیا جی ماشاء اللہ میرا بچہ تو 20 سال ہے، کہتے ماں باپ خوش ہو رہا ہے کہ جوان ہو رہا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ عمر تو کم ہو رہی ہے، جوان کیا ہو رہا ہے، وہ تو موت کی طرف جا رہا ہے، وہ تو جتنی سال 8 لکھی ہے 20 کٹ گئے تو 40 ہی رہ گئے، 40 کٹ گئے تو 20 ہی رہ گئے، 100 لکھی ہے تو 80۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب ایک گھڑی اپنے آپ یعنی گھنٹہ گزارتی ہے تمہیں تنبیہ کرتی ہے کہ غافل تیری زندگی کا ایک گھڑی کم ہو گئی، ذرا عمل کر لے اپنے اگلی حیات سے۔ اور اسی لیے قول ہے کہ دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ اب خود اندازہ لگا لو کہ ہم نے وہاں کتنا رہنا ہے اور یہاں کتنے رہنا ہے، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ساری محنت اسی دنیا کے لیے تو کر رہے ہیں لیکن آخرت کا کوئی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ دعا کیا کریں، دعا سے بڑی ہتھیار مومن کے لیے کوئی نہیں، سب سے بڑا سلاح المومن جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ سے یقین سے، عاجزی سے، گڑ گڑا کے، تضرع سے اور رو رو کے، رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا کے، اور جتنی لمبی دعائیں کرتا ہے اتنا مالک خوش ہو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور جب بندہ غیروں سے مانگے تو مولا ناراض ہوتا ہے کہ ظالم میں کہتا ہوں مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگتے نہیں ہو، اور جو خود محتاج ہیں میرے بھکاری ہیں ان سے جا کے مانگتے ہو، وہ تو مجھ سے مانگنے والے ہیں تو تم اصل سے کیوں نہ مانگو۔ ایک وفد آیا صحابہ کا، غریب لوگ تھے قبیلہ اشعری کے، تو اکٹھے ہو کے ایک صحابی کو اپنا سردار بنایا کہ حضور کی خدمت میں درخواست دو کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، بیت المال سے ہماری مدد کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وفد لے کے آ گئے مدینہ منورہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی کوئی زمین پہ چلنے والی جاندار چیز ایسی نہیں جس کا رزق میرے ذمے ہے، میں نے اپنی رحمت سے اپنے ذمے لگا دیا ہے کہ سب کو رزق دوں گا۔ یہ آیت اتری، آیت سنی، فارغ ہوئے، صحابی نے کہا اپنے ساتھیوں سے چلو بھائی چلو گھر چلیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہم تمہیں لائے دینے کے لیے گھر چلیں، درخواست دے دی ہے۔ اس نے کہا جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ زمین پہ چلنے والی ہر چیز کا رزق میرے ذمہ ہے، کیڑے مکوڑوں کا ذمہ دار ہے تو ہمیں بھوکا مارے گا، جب اس نے دینا ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تھا ایمان۔ ایک لکھتے ہیں کہ ایک شاعر تھے بڑے، اس نے ایک بادشاہ کی مدح میں شعر لکھا، بادشاہ خوش ہو گیا، بادشاہ نے انہیں اپنے ذاتی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ بھئی آپ کو ہم بڑے انعام و اکرام دیں گے، آپ کا کلام ہمیں بڑا پسند آیا ہے۔ بادشاہ بھی ماشاءاللہ نیک تھے، تہجد کا وقت تھا، وہ شاعر جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی، حیران ہو گیا، جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ مصلی پہ ہے، سر سجدے میں ہے اور رو رہا۔ اس نے بھی وضو کیا، تہجد پڑھی، نماز پڑھی، صبح کو فارغ ہوئے، مجلس میں آئے، بادشاہ نے کہا کہ بھئی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی میں کچھ نہیں مانگتا۔ نے کہا بڑے بے وقوف ہو، میں نے تمہیں اسی لیے تو رکھا ہے کہ آج ہم نے تمہیں انعام دینا ہے، اور مانگو، جو چیز مانگتے ہو آج مجھ سے لے لو، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جناب میں کچھ نہیں مانگتا۔
بادشاہ جب ناراض ہونے لگے بھی کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا جی میں نے رات آپ کو دیکھ لیا، آپ جس سے بھیک مانگ رہے تھے میں بھی اسی سے مانگ لوں گا۔ آپ خود تو کسی اور سے مانگتے ہیں تو پھر ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم آپ سے مانگیں، اب ہم بھی پھر اسی سے مانگ لیں گے۔ اسی لیے یاد رکھیں جس کو اللہ کا دروازہ مل گیا ہے نا جی، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں بہت بڑے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، اللہ تمام اولیاء کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں، اور جو زندہ ہیں اللہ ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائیں، جو صحیح معنوں میں اللہ کے اولیاء ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے وہ تو صدیوں کی عبادت سے بہتر۔ تو ان کو ایک بادشاہ نے خوش ہو کے خط لکھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا لنگر ہے جس میں ہزاروں آدمی صبح و شام کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے فلاں علاقے میں جو فلاں جاگیر ہے جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایکڑوں پہ مشتمل ہے، ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ کوئی آدمی بھیجیں اور آ کے ہم سے دستاویز لے جائے، پٹا رجسٹری کرا کے لے جائے تاکہ اس جاگیر کی جو آمدنی ہے وہ آپ کے لنگر میں خرچ ہو۔ تو فقیر نے جب پڑھا اللہ والے نے، اس کے پیچھے انہوں نے لکھا کہ اللہ نے ہمیں رات کی جو بادشاہی دی ہے تو ہمیں دن کی ضرورت ہی نہیں۔ بادشاہ کو سمجھ نہ آئی کہ رات کی بادشاہی کوئی اور ہوتی ہے، تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا انہوں نے کہا جب رات کو اٹھ کے 2 رکعت تہجد نصیب ہو جاتی ہے اس سے بڑی جاگیر بھی کوئی ہے؟ کہ حضور نے فرمایا کہ رکعتین، یہ 2 رکعت جو خیر من الدنیا وما فیہا، حضور نے فرمایا صبح سے پہلے 2 رکعت پڑھنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مجھے مل جائے تو وہ کچھ نہیں، یہ 2 رکعتیں زیادہ اہم ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا جب اللہ ہمیں ساری دنیا کے خزانے دے دیتا ہے تو تیری جگیریں لے کے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ جگیریں حاصل کر کے ہم کیا کر لیں گے؟ ہمیں جب اللہ نے اپنے دروازے پہ محروم تو وہ ہے جو اللہ کے دروازے سے محروم ہو گیا، وہ کروڑوں پتی ہو محروم ہے، اور جو رات کو بھوکا سوتا ہے لیکن تہجد پڑھتا ہے وہ محروم نہیں، اس پہ مالک راضی ہے، اپنے دروازے پہ آنے دیتا ہے، اور وہ کروڑوں پتی جو باہر بیٹھا ہے معلوم ہوا مالک راضی نہیں، اندر آنے نہیں دیتا۔ پر والد بھی ناراض ہو تو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، باپ بھی ناراض ہو تو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، بھائی بھی سگا ہو ناراض ہو کہتا ہے جی بس مہربانی آئندہ آپ ہمارے گھر میں نہ آئیں۔ تو اللہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سمجھو اللہ راضی ہے کہ مجھے گھر میں آنے دیا ہے، اور جس دن نماز رہ جائے سمجھو آج میں نے گناہ کیا، اللہ ناراض ہو گیا، دھتکار دیا نکل جاؤ مت آؤ آج میرے گھر میں۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ ہمارا احسان ہے، احسان اسی کا ہے، احسان اسی کا مالک کا ہے جو ہمیں اپنے دروازے پہ بلا لیتا ہے اور آنے دیتا ہے، ورنہ ہم کیا، ہم جیسے مولویوں کے کئی بیٹے کبوتر اڑاتے اڑاتے مر گئے، کتنے پیروں کے بیٹے ہیں جو گمراہ ہو گئے، کتنے اولیاء اللہ کے سجادہ نشین ہیں جو نمازوں سے بھی محروم ہیں، کتنے اللہ والوں کی مزاروں پہ وہ مجاور بیٹھے ہوئے ہیں جن نے زندگی میں روزہ نہیں رکھا، اور قصہ سناتے ہیں کہ حضرت 40 سال روزے سے رہے۔ بھئی تم تو فرض نہیں رکھتے ہو، کس سے ان کے سناتے ہو؟ خوف خدا کرو۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، یہ ڈیرے تو تھے عقابوں کے لیکن افسوس ہے کہ کبے بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ زندگی دے عزت کی زندگی دے، اللہ موت دے تو عزت والی موت دے، شان والی موت دے۔ دیکھو امام احمد ابن حنبل، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے، اللہ تمام ائمہ محدثین فقہا کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، جنازہ دیکھ کر۔ ہماری تو زندہ لاش دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ہماری تو زندہ لاش دیکھ کر لوگ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں داڑھی بھی ہے، مولوی صاحب بھی ہے، اور اندر بیٹھ کے گناہ بھی کرتے ہو، کہتے یار کمال ہے، یہی مولوی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں ہماری داڑیاں بھی ہیں، تقریریں بھی ہیں، اور تقریر کے بعد پیسوں پہ لڑائی ہے، ٹکٹ پہ لڑائی ہے، کرائے پہ لڑائی ہے، کھانے پہ لڑائی ہے، بستر پہ لڑائی ہے، بستر کی چادر پہ لڑائی ہے۔
اگر اچھا کمرہ نہیں ملا تو مولوی صاحب ایسے بھرے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے کوئی آئی جی آیا ہوا ہو، تفتیش پہ آیا ہو، تقریر پہ نہیں آیا۔ کیا ہو گیا جی؟ ہماری توہین ہوگی، ہمیں یہاں بٹھا دیا۔ حضرت اور کہاں بٹھاتے؟ کوئی لکڑی کے تمہارے لیے ستون کھڑا کرتے بٹھانے کے، تمہیں اس کے اوپر لٹکا کے بٹھاتے۔ غریب ہے جب میرا مدنی سرکار مدینہ صحابہ مٹی پہ بیٹھی ہیں، آمنہ کے لال آگے ساتھ بیٹھ جاتے، آمنہ کے لال مٹی پہ بیٹھی ہیں اور چمڑے کا دسترخوان بچھا ہے، چمڑے کا، اور اوپر کھجوریں پڑی ہیں، ایک ایک کھجور چن کے کھا رہے ہیں اور اتنی خوش ہو رہے ہیں کہ میرے مدنی اپنی کھجور کھا کے گٹھلی مبارک حضرت علی کے آگے رکھ دیتے، دوسری کھجور کھاتے تو گٹھلی حضرت علی کے آگے رکھ دیتے۔ کانا اکلہم تکلفا، جب کھجوریں ختم ہو گئی حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے ساتھیوں دیکھو، ایک آدمی نے بڑی زیادتی کی ہے، ہم نے ایک ایک کھجور کھائی، اس نے دو کھائی ہیں۔ ابا نے دیکھا، انہوں نے کہا دیکھو حضرت علی کے سامنے گنو، ہماری گٹھلیاں بھی گنو، ان کی بھی گنو۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک بندہ دو کھا جائے، تعجب تو اس پہ جو گٹھلی کھا گیا۔ اس نے کہا سرکار حیرت کی بات تو اس ذات پاک پہ ہے، چلو میں نے جلدی جلدی دو کھا لی، لیکن آپ نے تو گٹھلی بھی نہیں بچائی۔ فضائق رسول اللہ، حضور مسکرا اٹھے۔ یہ تھا مقام بے تکلفی۔ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں حضور نے اپنی ران مبارک میری ران پہ رکھ دی اور اللہ کا قرآن نازل ہونے لگا تو میری ران ٹوٹ رہی تھی، لیکن میں ڈر کے مارے کھینچ نہیں سکتا تھا۔ یعنی اتنی بے تکلفی ہے کہ سرکار انبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین اپنے غلاموں کے ساتھ یوں بیٹھے ہیں کہ ران اوپر رکھی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے حضور نے بٹھایا، میرے گرد آپ نے خط کھینچا، حکم دیا خبردار اس خط سے باہر نہ نکلنا۔ کہتے ہیں حضور چلے گئے، آخری رات کا حصہ تھا، حضور واپس آئے تو آپ نے فرمایا عبداللہ رسول تم بیٹھ جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ کہتا ہے فنام علی فخذی، حضور نے میری ران پہ سر رکھا، بستر بنایا، سرانہ بنایا اور سو گئے۔ یہ تھا کمال بے تکلفی۔ مرضی آئی تو ابو بکر کی گود میں سو گئے، کبھی مرضی آئی تو عبداللہ ابن مسعود کی گود پہ سر رکھا سو گئے، اور کبھی بے تکلفی سے بلال کو کہتے ہیں ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، بلال۔ اور ایک دن حضرت بلال آئے تو بڑے رو رہے۔ حضور نے فرمایا بلال کیا ہو گیا، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا حضور روتا اس لیے ہوں کہ قرضہ ہو گیا زیادہ۔ آپ تو ہیں نا بادشاہ، جو مہمان ہے آپ فرماتے بلال کھانا کھلاؤ، تو بلال کہاں سے کھلائے گا؟ میں جا کے قرضہ لیتا ہوں، ادھار لیتا ہوں ایک یہودی بدبخت سے، اور وہ پیسہ بہت زیادہ ہو گیا۔ آج میں گزر رہا تھا بازار میں، اس نے مجھے پکڑ لیا، اس نے کہا بلال قرضہ ادا کرو ورنہ کل تیرے گلے میں کپڑا ڈال کے پھر تمہاری بولی لگاؤں گا یہاں اور تمہیں بیچ دوں گا اپنے قرضے وصول کرنے کے لیے۔ اب حضور مجھے اگر وہ پھر بیچ دے اور میں پھر غلام بن جاؤں تو میں تو کیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا بلال پھر تم نے کیا سوچا کہ بھی اب اس کا حل کیا کریں؟ اس نے کہا حضور حل یہ ہے کہ آپ کے خزانے میں بھی تو کوئی شے نہیں، میرے پلے میں بھی کوئی شے نہیں، قرضہ کہاں سے ادا کریں؟ میں نے حل یہ سوچا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں کہیں پہاڑوں میں چھپ جاتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں کسی پہاڑ میں چھپ جاؤں گا، اور جب مجھے پتہ لگے گا کہ مدنی سرکار کے پاس کوئی اللہ نے چیزیں بھیجی ہیں، قرضہ اتر سکتا ہے تو آ جاؤں گا، پھر قرضہ اتر جائے گا۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم بھاگو نہیں، تم انتظار کرو۔ حضرت بلال فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا کہ حضور نے مجھے بلوایا، فرمایا بلال جاؤ مسجد کے باہر اونٹنیاں بیٹھی ہیں، سامان اتار لو، قرضے والے کا قرض ادا کرو، باقی اللہ کے راستے میں لٹا دو۔ یہ تھے مدنی سرکار، اور آج ہم ان کے نام پہ روٹیاں توڑتے ہیں، حضور کے نام کے وارث بنتے ہیں، اپنے آپ کو مولوی، خطیب، واعظ، مبلغ، عالم پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں، اور عمل ہمارا ایسا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ ہمیں خود اپنے ضمیر سے گھن آتی ہے۔ بس دعا کریں اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ پاک سب پر اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما دے۔ میرے بھائی یہ بات چونکہ بڑی لمبی ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے خود مل کے پوچھ لو۔ اچھا جی، ایک آدمی بڑا بھائی پاکستان میں ہے، اس نے حج نہیں کیا، چھوٹا بھائی ہے اس نے حج کیا ہے، چھوٹا بھائی چاہتا ہے کہ اپنے والد کے لیے حج بدل کرے،
اپنے بڑے بھائی کو پاکستان سے بھیج دے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج بدل وہ کرے جو پہلے اپنا کر چکا ہو. سمجھ آ گئی؟ اگر ایسا آدمی نہ ملے تو اب تم ایک تیر میں دو شکار نہ کرو کہ بھائی کو بھی خوش کر رہے ہو اور باپ کا حج بدل بھی کرا رہے ہو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ حج بدل تم خود کرو، تم پہلے اپنا حج کر چکے ہو، اور اپنے بھائی کو ویسے مدد کر دو وہ اپنا حج کرے اگر تمہیں اتنا شوق ہے. ویسے بہرحال اگر کوئی حل نہ ہو تو اس سے بھی حج بدل کرا سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ کرے جو پہلے اپنا کر چکا. لیکن اگر وہ غریب ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے، تو وہ بھی حج بدل کر سکتا ہے. اگر ایک آدمی کسی دوسرے ملک میں مقیم ہے اور وہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے مکہ مکرمہ یا مدینے میں دفن کیا جائے، بھائی افضل مسئلہ تو یہ ہے شریعت کا کہ جہاں موت آئے وہیں دفن کر. جہاں اللہ نے کسی کی موت لکھی ہے بس پھر لمبی چوڑی بحثوں میں نہ پڑے، بس اللہ کا جب فیصلہ وہی ہے تو اس کو وہیں دفن کر. لیکن بعض علماء نے ایسے احوال بھی دیے ہیں کہ بعض لوگوں نے ایسی تمنائیں کی کہ ان کو مدینے میں دفن کیا جائے، مکے میں دفن کیا جائے، اور اس پہ عمل کیا گیا. وہ کہتے ہیں جائز ہے، اگر ایسی تمنا کرے تو ہو سکتا. غسل جنابت یا اگر احتلام ہو جائے، وہ بھی غسل جنابت ہوتا ہے. احتلام ہو جائے یا بیوی کے ساتھ لیٹے، اس کا نام غسل جنابت ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے استنجا کریں، جہاں جہاں کوئی چیز لگی ہے اس کو دھو ڈالیں. دھونے کے بعد وضو کریں، جیسے نماز کا پورا وضو کریں. پاؤں دھوئیں اگر پکی جگہ ہے، پختہ جگہ ہے. اگر خراب جگہ ہے تو پاؤں نہ دھوئیں، بعد میں دھو لیں آخر میں. پورا وضو کرنے کے بعد سر پہ پانی ڈالیں، اور اس طرح پانی ڈالیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک بدن کے پورے حصے میں، حتیٰ کہ بالوں کی جڑوں میں بھی پانی پہنچ جائے. کان ہے تو ایسا کر لیں، ناف ہے تو ایسا کر لیں، ہر جگہ ایسا، تاکہ کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہے جہاں تیرا پانی نہ پہنچے. بس اسی کا نام غسل ہے. بڑا بھائی جو ہے وہ صبر کرتا ہے، لیکن چھوٹا بھائی لڑتا رہتا ہے. اور چھوٹے کا کام ہی لڑنا ہوتا ہے، بڑوں کا کام بخشنا ہوتا ہے. چھوٹوں سے خطا اور بزرگوں سے عطا، یہ تو ایک ضرب المثل ہے ہمیشہ، کہ چھوٹے ہمیشہ خطا کرتے ہیں، بڑے ہمیشہ عطا کرتے ہیں. کمال تو یہی ہے کہ وہ بگڑتا رہے، تم مہربانی کرتے رہو، اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے. آخر تیرا بھائی ہے نا، جیسا بھی ہے، چھوٹا بھائی ہے، غلطی کرتا ہے، وہ بھی بیچارہ جاہل ہے کوئی کہ بھئی بڑا بھائی تو باپ کے برابر ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کا احترام کرے. لیکن اگر وہ احترام نہ کریں، حضور کا حکم ہے سلمن قطعک، تم اسی کے ساتھ جوڑو جو تم سے توڑے، تم اسی کو ساتھ دعائیں دو جو تمہیں گالی دے، جو تمہیں برا کہے تم کو ماشاءاللہ تمہاری مرضی بھائی، اللہ تمہیں جزا دے، جو کہتے ہو کہتے رہو. ایک رشتہ دار بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے. میری نمازوں میں ادھر ادھر کے خیال آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیے ہیں تو ڈرنے کا کیا مانا؟ جب اللہ نے فرمایا معاف ہے، ختم ہوگی بات. طواف کے دوران اکثر عورتوں پر نظر پڑتی ہے، عمدن نہ ڈالا کرو. اگر پڑ جائے نظر روک لو اور نظر نیچے رکھو، استغفار پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے، اور طواف ہے اللہ کا کعبہ ہے. اور اس وقت بھی آدمی اگر غیروں پہ نظر ڈالے تو پھر کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. بہر صورت انسان ہے، خطا ہے، اگر پڑے تو فوراً نظر جھکا دو اور توبہ کرو، استغفار کرو، اور اس کے بعد کوشش کرو بچنے کی، اللہ بچائیں گے. اگر حج کے موقع میں مثلاً ہم پھنس گئے نماز میں، رش ہے باہر بھی نہیں، وضو ٹوٹ گیا تو وہیں بیٹھ جاؤ. نماز نہیں ہوتی بغیر وضو کے، پھر وضو کر کے آپ کو پڑھنی ہوگی. کہتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کبھی کوئی ایسی مثال دیتے ہیں تو کہا مار کے ہنستے ہیں، ایسا نہیں ہنسنا چاہیے. نماز جنازہ کی دعا نہ آئے تو کیا کرے؟ جو آتا ہے وہی پڑھتا ہے، اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر. جو آتا ہے نہ آئے تو یہ تکبیریں کہتا رہے، اللہ قبول کر لیں گے. لیکن کوشش بھی تو کرو سیکھنے کی. 2 اور 2 4 تو آتا ہے نا، یہ تو کبھی نہیں بھولا آپ کو. ٹکٹ خریدنا بھی آتا ہے، ہوائی جہاز پہ چڑھنا بھی آتا ہے، گاڑی پہ بیٹھنا بھی آتا ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹوئٹا گاڑی ہے، یہ نسان گاڑی ہے. صرف جنازہ نہیں آتا. یہ کوئی اتنا مشکل کام ہے جو یاد نہیں ہو سکتا. 2-4 دن محنت کرو، دعا یاد کر لو، کتاب لے کے جیب میں ڈال لو، 10-15 دفعہ پڑھو گے یاد ہو جائے گا. اور جب تک یاد نہیں ہوتا جو آتا ہے پڑھتے رہو، اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر، بس وہی کافی.
میں نے بال تو کرائے، پتہ نہیں کسر کرائے، لیکن گنج نہیں کرایا، کوئی حرج نہیں، لیکن سارے بال جتنے سر پہ ہیں اتنا چوتھا حصہ کٹ جائے، یہ ٹک نہ لگوائیں، ٹک لگانے سے دم پڑ جاتی ہے۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے۔ عورت اسلام میں حکومت سربراہ بن سکتی ہے، ابھی اسلام میں تو نہیں بن سکتی۔ اللہ آپ کو جنت الفردوس نصیب کریں، آمین۔ ہمارے علاقے میں لوگ 11ویں شریف کا ختم پڑھواتے ہیں، خالص بدعت ہے، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، یہ غیر اللہ کی نیاز ہے۔ جب نسبت غیر کی طرف ہو جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے خیرات کرنی ہے سارا مہینہ خیرات کرو، پھر 11ویں کا دن جو ہے وہ کہتے ہیں وہی دن ہے نا جب بوڑھی کا ایک تھا کشتی بیڑا، اس میں اس کی پوری بارات جا رہی تھی، وہ ڈوب گئی تھی، تو حضرت پیران پیر نے ان سب مردوں کو باہر نکال دیا۔ تو وہ خدا کی شان یہ ہے کہ یہ بوڑھی بھی ساتھ ڈوب جاتی تو یہ بدعت تو نہ بنتی تھا۔ یہ بدبخت زندہ رہی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندے پیران پیر نے اپنی موت کو نہیں روکا تو تمہاری موت کو کیسے بچا لیا؟ کہتے ہیں جی جب لوگ اللہ واسطے کی خیرات کرتے ہیں تو 2-3 بڑی بڑی تھالیاں چاولوں کی بھر کے مولوی کے آگے رکھتے ہیں ختم پڑھنے کے لیے۔ بھئی یہ تم خود سمجھ لو کہ چاول بھی تمہارے، پیسہ بھی تمہارا، ختم کی چابی مولوی کی جیب میں کہاں سے آ گئی ثواب کی؟ اب مولوی اگر وہ ثواب لے کے گھر چلا جائے تو ہماری زندگیاں برباد ہو گئے۔ اللہ کے بندے یہ سب بدعات ہیں، سب مولویوں نے ایک بہانہ بنایا کیونکہ خوشی سے تو تم بھی کبھی روٹی نہیں کھلاتے نہ، چلو مجھے جو 20 سال ہو گئے پڑھاتے مجھے کبھی کھلائیے نہ، ایمان سے کہہ دو کبھی کسی طالب کی کوئی شادی وادی ہو جائے بچے بچوں کی تو دعوت دے دیتے، میں وہ بھی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کہ نہ جاؤں، اپنی طرف سے میں بڑی کوشش کرتا ہوں نہ جاؤں، کبھی کبھی مجبور بھی کر دیتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب تم تو شرافت سے کسی عالم کو کھلاتے نہیں، تو اس لیے مولویوں نے بھی طریقے سوچے ہیں کہ یہ ختم شریف ہے، یہ 11ویں شریف ہے، یہ تیسرا شریف ہے، یہ کل شریف ہے، یہ 87ویں شریف ہے، یہ 7 جمعراتیں شریف ہیں، یہ چیلم شریف ہے، اتنے میں اور بندہ مر جاتا ہے، ہماری روٹی چلتی رہتی ہے بالکل بدعت، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، سیدھی سی بات۔ ثواب اللہ نے دینا ہے، تم نے نیت کی، خیرات پکائی، بس اللہ جانتا ہے ثواب دے گا۔ یہ مولویوں کا ہے اقتصادی مسئلہ پیٹ کا، اس لیے مولوی ناراض بڑے ہوتے ہیں مجھ پہ۔ اگر صبح کی سنتیں جماعت کھڑی ہونے کے بعد پڑھ لیں تو نہیں پڑھنی چاہیے، جب نماز کھڑی ہو جائے جماعت میں مل جائے۔ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً 2 رکعت سنت پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ جب جماعت کھڑی ہو جائے جماعت میں ملے۔ سفر کے دوران سنتیں نفل معاف ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں لکھا ہی کیا ہے آپ نے، رات کو بھی سیدھا کرو، پتہ نہیں آگے، پتہ نہیں مجھے پڑھا نہیں گیا کیا لکھا ہے۔ پہلے ہی دفعہ عمرہ کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں عمرہ کرنے والے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بھئی حج جس پہ طاقت ہے فرض ہو گیا، عمرہ کرے یا نہ کرے۔ اگر طواف کریں عصر کے بعد ہم تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے۔ اگر نماز کا ٹائم ہو جائے اور اذان نہ ہو تو سنتیں پڑھ لیں، جب یہاں بیٹھے ہو تو اذان کے بعد پڑھو۔ ہاں اگر تم دور ہو، اذان نہیں سنائی دی، ٹائم ہو گیا ہے، تمہیں پتہ ہے اذان ہو گئی ہے، پڑھ لو۔ گھر میں کوئی آدمی وفات ہو پھر میت کا سامنے کیا دعا پڑھنا ہوگا؟ میت کے سامنے تو کچھ نہیں پڑھنا ہوگا، میت کے سامنے تو کوئی دعا نہیں۔ اگر مر رہا ہے تو حکم ہے کہ سورۃ یاسین پڑھو، اللہ آسان کر دیتے ہیں موت۔ جب فوت ہو گیا اس کے یا یہ ہے کہ لکنو تلقین کرو، لا ساتھ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تم پڑھتے رہو، اس کو نہ کہو پڑھو نا، تم پڑھتے رہو تاکہ تمہارا سن کے اس کے دماغ میں یاد آئے، وہ بھی کلمہ زبان سے پڑھ لے، کیونکہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میں نے وتر کی نماز فجر کی اذان سے 5 پہلے پڑھتا ہوں، 5 پہلے پتہ نہیں، بہرحال ٹھیک ہے۔ سورۃ الاحزاب میں لکھا ہے اپنا بیوی کو ماں کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ ایک آدمی جدے سے آ رہا تھا احرام باندھ کے، راستے میں اس کے کاغذات جب چیک ہوئے تو واپس کر دیا گیا، کاغذ ٹھیک نہیں تھے یا فوٹو تھا اصلی ساتھ نہیں تھے،
تو احرام کھول دیا. یہ احرام کو مخول نہیں ہے کہ جب چاہو باندھ دو اور جب چاہو کھول دو. قاعدہ یہ ہے کہ جب تم نے نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، احرام باندھ لیا، اب اگر انہوں نے تمہیں روک دیا پھر بھی احرام میں رہو، واپس جاؤ، کاغذ لے آؤ، پھر آؤ، عمرہ پورا کرو. اگر تم نے کھول دیا تو دم پڑ گئی، وہ دم احصار تمہیں ذبح کرنی تھی، بال کٹانے تھے، پھر احرام کھولنا تھا. یہ نہیں کہ ایسے احرام کھول دو، بعد میں پھر عمرہ بھی تمہیں قضا کرنا ہوگا، کیونکہ ایک عمرے کی نیت کر چکے اور اس کو تم نے پورا نہیں کیا. اب دم بھی ادا کریں، عمرہ بھی قضا کریں. حج کرنے سے پہلے حاجی کہنا چاہیے، حج کے بعد حاجی نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں یہ کون سا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں دونوں کو نہیں کہنا چاہیے، نہ پہلے نہ بعد میں. اللہ کو پتا ہم حاجی ہیں بھی کہ نہیں. عرفات تو گئے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ حج قبول کریں گے. باقی تو اللہ کو پتا ہے نا ہمارے جو اعمال ہیں. میں نے آج سے 10 سال پہلے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں ایک بزرگ کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھاؤں گا. تو اب مجھے علم ہو گیا، بہرحال میں نے نہیں چڑھائی. اچھا کیا نہیں چڑھائی، ختم ہو گئی بات. یہ منت ہی غلط ہے، اس کی پورا کرنا ضروری نہیں. وہ منت پوری کی جاتی ہے جو شریعت کے مطابق. میری بیوی بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بیوی ہے، بچے ہیں، جو بھی ہیں، جتنے بیمار ہیں دل سے دعائیں کریں، اللہ سب کے دکھ بیماریاں دور فرما دے. مدت ختم ہوئی، مال دوبارہ تجارت کر کے پیسہ کمانا جائز ہے؟ یعنی بعض مال ایسے ہوتے ہیں نا جی، تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی فلاں یکم جون کو مثلا ایکسپائر ہو جائے. اب وہ سستا مل جاتا ہے، وہ بیچنا جو ہے ناجائز، کیونکہ جب وہ ڈیٹ ہی گزر گئی، قابل استعمال ہے ہی نہیں، تو تم دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو. صاف بات ہے کہ فراڈ کر رہے ہو. اور خاص طور پر یہ تاریخیں ہوتی بھی کھانے پینے کی چیزوں پر ہیں. تو کپڑے پر کبھی تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد کپڑا خراب ہو جائے گا. تو کھانے پینے کی چیزوں میں تم لوگوں کو پھر زہر کھلاؤ کہ وقت گزرنے کے بعد تو وہ اللہ معاف کرے وہ فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب کیمیکل سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، کیمیکل سے ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے. تو جو چیز شریعت میں حرام ہے وہ حرام ہے، حرام سے بچیں. روشن دان سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا. روشن دان سے کیا مراد ہے؟ بھئی ہر مکان میں ایک کھڑکی ہوتی ہے، ایک اوپر جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو روشن دان کہتے ہیں. ایک آدمی سے روزہ کے اندر اپنی بیوی سے اس نے جماع کر لیا تو غلام تو اب مل نہیں سکتا، یا تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، توبہ بھی کرے. سر کی نماز میں جہر کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ دونوں سنتے ہیں. اگر ہم جہرن پڑھیں تو وہ سنتے ہیں اور سرن پڑھیں تو وہ سنتے ہیں. تو کچھ نمازیں جہر کی ہو گئی، کچھ سر کی ہو گئی کہ اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اگر قبروں کے اوپر ہم پتھر لگاتے ہیں نام لکھ کر کہ بھئی یہ فلاں آدمی کی قبر ہے، یہ ناجائز، بالکل منع ہے. کوئی علامت پیسے کوئی پتھر رکھ لیں علامت کے طور پہ، تمہیں پتہ لگے کہ بھی ہمارے باپ کی قبر ہے، دادے کی قبر ہے، لیکن نام لکھنا، بورڈ لگانا، یہیں سے تو پھر کام شروع ہوتا ہے نا کہ پہلے پتھر لگا، پھر اچھا بھی ذرا دیوار بھی دے دیں جی، کتے شتے آتے ہیں. اور دیوار آ گئی جی، اب دھوپ ہوتی ہے، لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، بیچاروں کے لیے تھوڑا سا اوپر سایہ بھی کر دو. اچھا اگر ایک مٹکا یہاں پانی کا بھر کے رکھ دیں، جو گزرے گا غریب وہ پانی بھی پی لے گا. اسی سے پھر شرک شروع ہوتا جائے گا انشاءاللہ. پھر منت، پھر منوتیاں، پھر پھول، پھر چادریں، پھر گاڑی چل پڑے گی. ابتدا تو اسی طرح ہوتی ہے نا. قبروں پہ نام پتے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ہاں جو ہے، اللہ نے یعنی شہید کو اتنا اونچا درجہ دیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے گویا ان کے لیے حیات جاویدانی ہے. اور ان کی حیات کیسی ہے؟ وہ عالم برزخ ہے. نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، نہ ہم نے وہ عالم دیکھا ہی نہیں، تو اس کی بات کیسے کریں؟ جو قرآن اور حدیث کہے گا آمنا و صدقنا بس. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد، یہ حدیث ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، پڑھے تو انشاءاللہ اللہ جنت دیتے ہیں. صبر کرنے والوں کا پھل ان کو بھی جنت، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک پڑھا ہے.
جس آدمی کی داڑھی میں سفید بال آ جائیں اس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث میں بالکل ٹھیک پڑا ہے۔ تعویذ گلے میں لٹکانا نہ لٹکائیں، بالکل نہ لٹکائیں، پڑھ کے دم کر لیا کریں اپنے اوپر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی طواف کرے، علماء نے لکھا ہے اس میں اختلاف ہے کہ حضور نے کسی کو حکم نہیں دیا، بعض فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت ہے، لیکن سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی طواف کرے اور حضور کے لیے جو حضور نے فرمایا وبعث مقام محمودہ کی دعائیں کرے اور حضور کی محبت کی دعائیں مانگے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ کچھ لوگ کون ہیں؟ امام ہیں، محدثین ہیں، کون؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں یا شیطان ہیں، ایکٹر ہیں، کریکٹر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اب تمہاری مرضی، ان کی بات مانو یا محمد مدنی کی بات مانو۔ حضور نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، ہم کس کی مانیں؟ قرآن کہتا ہے یہ لہو الحدیث ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے غنا حرام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر حتی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اشهد ان لا اله الا انت اللهم انا نعوذ من شر كل عاجله واجل ما علمنا منه ما لم نعلم